لعنت ہے اس آدمی پر جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ 17 باب 5 سے 10 آیت مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے اور بشر کو اپنا بازو بناتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے پھر جاتا ہے وہ بیابان کے رتما کی مانند ہوگا، جو نیکی کی آمد محسوس نہیں کرتا بلکہ صحرا کی خوش جگہوں میں اور شورازار اور غیر آباد زمین میں رہتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے، جس کی جائے توکل خداوند ہی ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے، جو اپنی جڑ تری میں پھیلاتا ہے اور جب گرمی آئے تو محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے پتے سبز رہتے ہیں اور خشک سالی میں اسے کچھ فکر نہیں اور پھل لانے سے نہیں تھمتا۔ دل تمام چیزوں سے زیادہ عمیق اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل کو جانچتا اور گردوں کو آزماتا ہوں، اور ہر ایک انسان کو بمطابق اس کی راہوں اور کاموں کے پھل کے بدلہ دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 1 جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور نہ خطا کاروں کی راہ پر قدم ہی رکھتا ہے، بلکہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے اور جو دن رات اسی کی شریعت پر لگایا گیا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے اور جس کے پتے نہیں مرجھاتے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ شریر ایسے نہیں، ہرگز ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، کیونکہ خدا صادقوں کی راہ پہچانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 19 سے 31 آیت۔ تو اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں۔ اب وہ تسلی پا رہا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اس وقت یسوع نے فریسیوں سے کہا، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت کرتا تھا، اور لازر نامی ناسوروں سے بھرا ہوا ایک بیکاری اس کے دروازے پر پڑا ہوا تھا، اور اسے آرزو تھی کہ میں ان ٹکڑوں سے پیٹ بھروں جو اس دولت مند کی میز پر سے گرتے ہیں، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بیکاری مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور وہ دولت مند بھی مرا اور دفنایا گیا۔ اور جب اس نے عالم اسفل کے عذاب میں مبتلا ہو کر آنکھیں کھولیں تو دور سے ابراہیم کو دیکھا اور لازر کو اس کی گود میں، اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔
مگر ابراہیم نے کہا بیٹا یاد رکھ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، پس اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا حائل ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ وہاں سے یہاں آ سکیں۔ تب اس نے کہا کہ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس کو میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ ان کو آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑیں۔ مگر ابراہیم نے کہا ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا نہیں ہے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔